الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، 18 ذی الحج سن 35 ہجری حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ سامعین محترم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ میں وہ مظلوم شہید ہیں جن کی مثال نہیں ملتی، جنہوں نے 40 دن تک بھوک اور پیاس کی شدت میں رہ کر جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں جن کی خلافت کا وقت 12 سال پر محیط ہے، اور اس دور میں 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، جو یقیناً یہود و نصارہ اور دیگر کفار کو گوارا نہیں تھا۔ اس لیے ان کی خلافت کو کمزور کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں ہوئیں۔ عبداللہ ابن سبا یہودی نے اپنے گروہ کے ساتھ مل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سازش کی، اور اسی سازش کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ سن 35 ہجری ذی-القعدہ کے اوائل میں عبداللہ بن سبا اور اس کے ٹولے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کے ممبر سے خطبہ دیتے ہوئے اتار لیا۔ واضح رہے کہ یہ وہ وقت تھا جب اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد بہت کم تھی۔ اس موقع سے باغیوں نے فائدہ اٹھایا اور ممبر رسول پر خطبہ دیتے ہوئے حضرت عثمان کو اتار لیا گیا، اور آپ کے مبارک ہاتھوں میں وہ مقدس لاٹھی تھی جس کو ہاتھوں میں لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر نے خطبے دیے تھے۔ حضرت عثمان کے سامنے حضرت عثمان کے ان 3 محبوبوں کی نشانی کو توڑ دیا گیا، جو حضرت عثمان کے دل کو توڑنے سے کم نہیں تھا۔ پھر یہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں قید کر دیا گیا۔ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ عثمان ہے جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین خرید کر اس میں وسعت پیدا کی تھی، لیکن آج یہ اتنا مظلوم ہے کہ اس مسجد نبوی کی زمین پر سجدہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہی وہ عثمان ہے جس نے بئر روما کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت پائی تھی، لیکن ان ایام میں وہی عثمان پانی کی ایک ایک بوند کو ترستا رہا۔ ان کے گھر کا شدید محاصرہ باغیوں نے کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کچھ موجود تھے، ان کی اولادوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے دروازوں پر پہرا دیا ہے۔ اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعاون کی پیشکش کی، اور فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم باغیوں سے نمٹ لیں گے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم ایسے حالات پیدا کر لیتے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ چلے جائیں یا شام چلے جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاں تک بات ہے باغیوں سے لڑنے کی، تو وہ زیادہ سے زیادہ میری جان لینا چاہتے ہیں، میں اپنی جان قربان کر جاؤں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ کا امن اپنے لیے خراب نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تک بات ہے مکہ مکرمہ جانے کی، تو وہاں سے میں نے ہجرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنی ہجرت کو باطل بھی نہیں کر سکتا۔ رہی بات شام کی، تو میں شام کو مدینہ منورہ پر ترجیح کیسے دوں جان بچانے کے لیے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح یہ وقت گزرتا رہا۔ بالآخر وہ دن آیا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیاوی زندگی کا آخری دن تھا۔ اس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا، عثمان گھبرا نہیں، آج جو تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، جنت میں اس کی افطاری میرے دسترخوان پہ ہونے والی ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب باغی گھر کی دیواریں پھلانگ کے اندر گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب باغیوں نے پہلا وار کیا، عثمان کے خون کا پہلا فنوارہ نکلا تو وہ قرآن کے ورقوں میں سما گیا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
قرآن کی اس آیت پر حضرت عثمان کے خون کے قطرے گرے ہیں، جو ترکی استنبول کے میوزیم میں آج بھی وہ قرآن موجود ہے، اور قرآن کے ان الفاظ پر خون عثمان چمک رہا ہے، اور ان سے قرآن کی ان سے وفا پر مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور ہو کر اسی قرآن کے دامن میں جا گرے ہیں، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قرآن سے وفا کا بہت بڑا نمونہ تھا۔ بالآخر اسی حملے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا، اور وہ اعزاز پایا جو تاریخ میں کسی نے نہیں پایا، کہ جب قیامت کے دن شہداء کی شہادتوں پر گواہیاں پیش ہوں گی تو کسی شہید کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی تبوک و یرموک کی سرزمین دے گی، کربلا کی سرزمین دے گی، تیر و کمان دے گا، خون گریبان دے گا۔ عثمان وہ خوش نصیب ہے جس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ بہرحال یہ نرالے انداز میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، جنہوں نے 1-2 دن نہیں بلکہ 40 دن تک بھوک اور پیاس کی شدت میں تڑپ کر 82 سال کی عمر میں 18 ذی الحج کو یوم جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف سے انہیں بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے درجات کو پہلے سے زیادہ بلند فرمائے۔ جلد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔